العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معزز حاضرین، وقت کافی ہو چکا ہے اور آپ بھی سننے کے موڈ میں نہیں ہیں، اس لیے 10 منٹ میں آپ کے سامنے کچھ بولنے کی کوشش کروں گا. ماشاءاللہ آپ کے گاؤں کے طلبہ اور طالبات نے گویا کہ ایک نعتیہ مشاعرہ کرا دیا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح آج نعتیہ مشاعرہ ہوا، ایک دن آئے گا کہ ہر بچی صرف قرآن ہی پڑھیں گے انشاءاللہ. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن. رحمان وہ ہے جس نے انسانوں پر رحم کیا، روئے زمین پر جینے والی انسانیت کے اوپر رحم کیا، قرآن کی تعلیم اسے دی. آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے. بہتر ہے یہ بچے جن کا آج قرآن پورا ہو رہا ہے، قابل مبارکباد ہے وہ والدین جن کی لڑکیاں اور جن کے لڑکے قرآن مکمل کر رہے ہیں. قابل مبارکباد ہے یہ بستی والے جہاں اللہ کا کلام مکمل کیا جا رہا ہے. قابل مبارکباد ہے وہ استاذ جس نے الف سے لے کر کے والناس تک ان بچوں کو جو کہ سینے کے کوڑے تھے، نہ ان کو الف آتا تھا، محنت کرا کر کے تکلیف اٹھا کر کے قرآن کی دولت ان کے سینوں میں ڈالا. آج کا ہی دن تھا جب رب کائنات روئے زمین کو بنا رہے تھے، فرشتوں نے اللہ سے پوچھا تھا أَتَجْعَلُ مَن يُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. اے اللہ، انسانوں کو پیدا مت کر، یہ زمین میں جا کر خون ریزی کریں گے، فتنہ فساد کریں گے. لیکن جامٹھی گاؤں کے اس پروگرام کی برکت سے رب ذوالجلال فرشتوں پر فخر کر رہا ہے کہ اے فرشتوں، انی اعلم ما لا
تھا ایک دن آئے گا اس کھیڑے کے اندر بھی 6-7 بچے قرآن کو مکمل کہیں گے اور قرآن پڑھیں گے، نہ جن کی زبان عربی ہے نہ عرب سے ان کا کوئی تعلق ہے، مادری زبان، مراٹھی زبان، اردو زبان، ہندی زبان رکھنے والے ان بچوں نے عربی زبان میں قرآن یاد کیا، قرآن کو محفوظ کیا۔ ان بچوں کے لیے، اس گاؤں والوں کے لیے اللہ کے نبی کا فرمان ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، عثمان ابن عفان کہتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ روئے زمین پر یہ بستی کا مقام بہت اونچا کر دیا گیا۔ جس طریقے سے آسمان میں ستارے چمکتے ہیں، اسی طریقے سے آسمان میں یہ بستی مانند ستاروں کے چمک رہی ہے، جہاں قرآن پڑھنے والے بچے اور بچیاں اپنا قرآن مکمل کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، آج تمہاری بستی کا مقام اللہ کے بارگاہ میں بہت اونچا ہے۔ فرشتے اور آسمان کی مخلوق شفقت بھری نگاہوں سے اس بستی والوں پر نگاہ کر رہی ہے کہ جب بچہ قرآن پڑھتا ہے اور اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، وہ تکلیف اسے پڑھنے میں ہوتی ہے۔ آقا نے فرمایا فَلَهُ أَجْرَانِ، ایسے بچے کو 2 اجر ملتے ہیں، ایک تو پڑھنے کا اور دوسری زبان نہیں چل رہی ہے پھر بھی قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت ابو عبد الرحمن سلمی بہت بڑے صحابی ہیں، کوفہ کے اندر آپ نے 40 سال تک قرآن کریم کو پڑھایا، اس وجہ سے کہ روئے زمین پر کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جس کے پڑھانے کی اور جس کے پڑھنے کی قرآن سے زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہو۔ اللہ کہتے ہیں إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن جو پڑھتا ہے، قرآن جو پڑھاتا ہے، قرآن پڑھنے والوں سے جو محبت کرتا ہے، قرآن پڑھنے والوں کو جو چاہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی جان کی، اس کے مال کی، اس کی عزت کی، اس کے کاروبار کی حفاظت کریں گے۔ مبارکباد ہے ان لوگوں کے لیے جنہیں نے قرآن پڑھانے والے معلم کو، قرآن پڑھنے والی بچیوں اور بچوں کو انعامات سے نوازا ہے اور اپنی محنت کی کمائی پر لٹائی ہے۔ قرآن کہتا ہے جو کسی طریقے سے بھی اہل قرآن سے محبت کرتے ہیں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم قرآن پڑھنے والوں کی، قرآن پڑھانے والوں کی، قرآن پڑھانے والوں سے محبت کرنے والوں کی حفاظت کریں گے۔ فانوس بن کر جس کی حفاظت خدا کرے، فانوس بن کر جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ میرے بھائیوں، یہ آج کی مبارک مجلس ہے جس میں کئی بچوں نے قرآن کو مکمل کیا۔ قرآن اللہ کا پاکیزہ کلام ہے۔ قاری صاحب نے قرآن کریم کے پارہ نمبر 15 کی سورہ بنی اسرائیل کے رکوع کا آغاز کیا اور پڑھا انہوں نے إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، اس قرآن نے کئی لوگوں
کو بلندی تک پہنچایا. جو قرآن سے جڑ گیا اللہ نے ان کے مقام کو بلند کر دیا، اور جو قرآن سے تڑ گیا اللہ نے ان کو ذلت اور رسوائی میں گرا دیا. خلیفہ دوم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کے لیے جا رہے ہیں. کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ محمد کا سر قلم کر دوں گا. فرمایا کہ سب سے پہلے تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی کی خبر لو. وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. جیسے عمر اپنے بہنوئی کے گھر آتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ بہن اور بہنوئی پڑھ رہے ہیں طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. بھائی کے آنے کو دیکھا، بہن اور بہنوئی نے قرآن کو چھپا لیا، لیکن یہ قرآن عمر کے دل میں اثر کر گیا تھا. تو بہن سے کہا بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن نے کہا لا يمسه الا المطهرون، اسے تو پاکیزہ آدمی ہی چھو سکتا ہے. عمر نے فوراً غسل کیا، وضو کیا، اور عمر کے سامنے قرآن پڑھا گیا. فوراً وہاں سے نکلے، دار ارقم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور فرمایا اے اللہ کے نبی مجھے لا الہ الا اللہ پڑھا دو. یہ کس کی برکت تھی؟ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما. جو قرآن سے جڑ گیا اللہ نے اس کو بلند کر دیا. اور ادھر ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ یہ قرآن سے منہ موڑتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا نام مٹا دیا. اس لیے میرے بھائیوں قرآن کی مبارک مجلس ہے، اور آج کی اس مبارک مجلس میں کتنے بچے نے پڑھا؟ 6 لڑکے لڑکیوں نے قرآن کریم کو مکمل کیا. اور بلکہ ایک حدیث میں یہ آتا ہے، مشکاۃ شریف کی روایت کہ دیکھ کر پڑھنے والے کو ثواب زیادہ ملتا ہے. نمبر 1 اس کے قرآن کو چھونے کا، نمبر 2 قرآن کو دیکھنے کا 2 ثواب اس کو ملتا ہے. قرآن وہ چھوتا ہے اور قرآن دیکھتا ہے. اس لیے آج کی محفل سے اور آج کے اس مجلس سے ایک پیغام یہ لے کے جاؤ کہ ہر گھر میں قرآن کی تلاوت کرتے رہو. قرآن کی تلاوت کو عام کرو. گانے، پکچر اور اسی طریقے سے دوسرے ٹک ٹاک اور فیس بک کے اوپر جتنی بھی خراب اور فحش باتیں آتی ہے یہ سب کو چھوڑ کر کے قرآن سے اپنا رشتہ جوڑو. قرآن کو پڑھو. جتنا قرآن پڑھا جائے گا اتنا اللہ اس بستی میں رحمتوں کا نزول کرے گا، اور جتنا قرآن کی تلاوت کی جائے گی اتنے وہ بستی والے اللہ کی نگاہ میں محبوب ہوتے چلے جائیں گے. زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا. مٹے گی ظلمتیں شب اور تاریخ جگمگائے گا. جتنا قرآن پڑھا جائے گا اتنا انسان کی زندگی میں تبدیلیاں پیدا ہوگی. جس نے قرآن پڑھا اس کی زندگی میں تبدیلیاں آئی، اور جس نے قرآن کا انکار کیا اس کی زندگی میں تاریکیاں آئی. اس کی حضرت مولانا عاشق الہی مرٹھی رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ کہہ کر بات ختم کرتا ہوں. فرماتے ہیں ان کا انتقال ہوا. مدینہ المنورہ میں جنت البقیع میں ان کو دفن کیا گیا. اور مکہ مدینہ کا یہ حال ہے کہ وہاں قبر کے اندر کچھ کیمیکل ڈالا جاتا ہے جس سے 6 مہینے کے اندر لاش الگ ہو جاتا ہے. تو جب 6 مہینے کے بعد دوسرے آدمی کو دفن کرنے کے لیے
قبر کھودی گئی تو دیکھتے کیا ہے، جیسے کہ آج ہی ان کو قبر میں اتارا گیا ہو۔ 6 مہینے کے بعد بھی ان کے کفن، ان کے جسموں کو زمین نے کھایا گیا، پھر دوبارہ ان کو دفن کر دیا گیا، پھر دوبارہ 6 مہینے کے بعد کھولی گئی قبر تو جیسے آج ہی ان کو دفن کیا گیا، 12 مہینے ہو گئے، پھر تیسری مرتبہ دفن کیا گیا، تیسری مرتبہ 6 مہینے کے بعد قبر کھودی گئی تو لگ رہا ہے کہ آج ہی قبر میں اتارا گیا۔ 6 دو 12 6 18 مہینے کے بعد بھی قبر میں زمین کی مٹی نے ان کے جسم کو کھایا گیا۔ ان کے بچوں سے کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ فرمایا میرے والد صاحب نے کسی حافظ قرآن کی طرف پیر بھی نہیں پھیلایا، اتنا قرآن والوں کا ادب تھا اور قرآن پڑھنے والوں کا ادب تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ائمہ، یہ بچے، ان کا ادب، ان کا احترام، ان کی ضروریات زندگی کا خیال ہمیں کرنا ضروری ہوگا۔ ہم اپنے امام سے تنہائی میں یہ پوچھیں کہ آج آپ کو کوئی ضرورت ہو، تنخواہ کے علاوہ یہ 1000 روپے لو اور آپ اس کو خرچ کرو اپنی ضرورتوں میں، ہم نے یہ کبھی نہیں پوچھا۔ یہ امام آپ کے بچوں اور بچیوں کو اس قابل بنا رہا ہے۔ خدا کی قسم، جب میرا آپ کا جنازہ اٹھا جائے گا، یہ بچے 3 مرتبہ قل ہو اللہ اس امام کی برکت سے ہمارے لیے پڑھیں گے۔ اس لیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، اگر ان اہل علم کی قدر نہیں کی گئی اور ان کو پیار اور محبت نہیں دیا گیا تو یہ امامت چھوڑیں گے، تجارت میں آگے بڑھیں گے، بہت پیسے کمائیں گے، لیکن تمہارے بچے اور تمہاری نسلیں ایمان سے اتنی دور چلی جائیں گی کہ تمہیں غیروں کے طریقے پر قبرستان میں یہ اتاریں گے۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے اپنا رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی جن بچوں نے اور بچیوں نے قرآن کریم کو مکمل کیا ہے ان سے میں یہ کہتا ہوں کہ روزانہ 1 پارہ پڑھیں، روزانہ 1 پارہ پڑھو اور گھر میں روزانہ قرآن کی تلاوت کرو۔ اس لیے میں ایک شعر کہہ کر اپنی جگہ لیتا ہوں، نہ عداوت ہے کسی سے نہ بغاوت ہے کسی سے، دل میں ایک بات تھی جو کہہ دی میں نے خوشی سے۔ جزاک اللہ خیر۔